السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عید الفطر سے عید الاضحیٰ تک 8 ہفتوں پر مشتمل یہ علمی دورہ، اس میں فقہی مسائل کا مسائل کے بیان کا دن ہے۔ تو فقہ الطہارہ میں الحمدللہ ابھی تک 2 سبق ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے نجاستوں کو زائل کرنے کا 43 ہے۔ ابھی تک نجاست کس کو کہتے ہیں، کس کو نجاست نہیں کہتے ہیں، اس بارے میں 24 سے زیادہ تفصیلی ٹاپکس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب نجاست اگر ہے تو اس کو زائل کرنے کا طریقہ: نمبر 1 غسل یعنی دھونا، نمبر 2 مسح یعنی پوچھنا یا ہاتھ پھیرنا، سب یعنی اڈیلنا، رش مانے چھڑکنا، حق مانے حق حق اور حق کا مطلب ہوتا ہے خورشنا، المشی فی ارض طاہرہ یعنی پاک مٹی اور زمین پر چلتے کپڑے کی صفائی۔ یہاں پر ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوٹ اسیر الجواب دل نمبر 1 پیج نمبر 42 کے حوالے کے مطابق امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ازالے نجاست کے لیے دلیل کی اتباع واجب ہے۔ جہاں غسل یعنی کہ پانی سے دھونے کا ذکر آیا ہے، وہاں پانی سے اس قدر دھویا جائے کہ نجاست پر مشتمل رنگ، بو اور مزہ کا خاتمہ ہو جائے، اور یہی اس کی پاکی کا طریقہ ہے۔ اور جہاں متعین دنوں اور احوال کے لیے سب یعنی پانی بڑی مقدار میں اڈیلنے، رش یعنی چھڑکنے، حق یعنی کھرچنے یا زمین پر رگڑنے اور پاک زمین پر چلنے جیسے مختلف طریقے احادیث پر بیان کیے گئے، اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 غسل کرنا یا غسل یعنی دھونا، پاخانہ سے استنجا کے وقت پانی یا پتھر اور اسی طرح کی چیزوں سے پاکی حاصل کرنا۔ دلائل: پانی سے استنجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 پتھر سے استنجا اور پیپر سے استنجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتھر ڈھونڈو تاکہ میں اس سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ وجہ استدلال: بالا حدیث کے عموم سے استدلال کیا گیا کہ ہڈی اور ریچھ کے ماسوا پانی اور پتھر اور دیگر ٹیشو پیپر وغیرہ جیسی چیزوں سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ مجموع فتاوی ابن تیمیہ، فتح الباری اور الدراری المضیہ۔ پیشاب کی صفائی کا طریقہ: البول یعنی پیشاب سے صفائی کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ پانی سے دھو کر صفائی حاصل کی جائے۔ نوٹ: اگر بچے نے ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری خوراک کھانے شروع کی نہ کی ہو تو اس کی نجاست کو مخففہ شمار کیا جائے، اس لیے ایسے بچے کی نجاست پر صرف چھینٹے مارنا اور پانی کا چھڑکنا کافی ہے، کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4 جوتی میں لگی نجاست کو زمین پر گھس کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ نوٹ: تب مسجد کے پر کچے ہوتے تھے اور جوتوں کے تلوے بھی عام طور پر ہموار ہوتے تھے جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے۔ آج اکثر مسجدوں میں سفید دریا قالین بچھے گئے ہیں اور جوتوں کے تلوں میں بسا اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی۔ لہٰذا اگر آج کوئی جوتے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مکمل طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ صحرا یا کھلے میدان میں صاف جوتے پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے اگر جوتے ملائم ہو کہ بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ 5 حیض کے خون کی صفائی:
حیض کے خون کے دھونے کے بعد، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑوں کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے، اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ نوٹ: حیض کے خون کو دھونے کے بعد باقی رہ جانے والے خون کے اثرات و دھبوں میں کوئی حرج نہیں اور وہ قابل معافی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ دھونے کے بعد باقی رہ جانے والے حیض کے خون کے اثرات قابل معافی ہونے کے مسئلے میں حدیث سے استدلال کیا ہے، جو سنن نبی داؤد کی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے نصب و شواہد کی بنیاد پر سے لکھا۔ پوائنٹ نمبر 6، خواتین کے لٹکتے کپڑوں کی گندگی کا مسئلہ۔ خواتین کے کپڑے جو مٹی یا راستے میں لٹکتے اس کی صفائی بعد والی زمین اور صاف مٹی سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ منی کو ضائع کرنے کا طریقہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، امام بن حارث کہتے ہیں کہ میں امام بن حارث کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، مجھے احترام ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک لونڈی نے انہیں دیکھ لیا کہ وہ اپنے کپڑے سے جنابت کے اثر کو یا اپنے کپڑے کو دھو رہے ہیں۔ اس نے حضرت عائشہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خرچ دیا کرتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 8، مردہ حلال جانور کے چمڑے کی صفائی کا طریقہ۔ مردار جانور کے چمڑے کی صفائی دباغ سے ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس سے نادو فقط تخر کے مردار کی جب چمڑے کو دبا کر دے دی جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، جو چوہا کسی چیز میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ چوہا اگر گھی میں گر جائے اور گر کر پڑ جائے اور گھی جم جائے تو چوہا اس کے طرف میں ساتھ پھینک دے۔ اگر بچے ہوئے گھی میں چوہے کا رنگ، مزہ اور بو کا اثر باقی نہ رہے تو اس گھی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور گھی یا تیل کا حکم اس کے موجود نجاست کی بنیاد پر ہوگا، تو نجاست کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 10، نجاست پر مشتمل تبدیل شدہ پانی۔ پانی کی مقدار زیادہ اور نجاست کا اثر جیسے رنگ، بو، مزہ کا اثر غالب نہ ہو تو ایسے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی سے گندگی کو نکال دینا کافی ہے۔ اگر پانی میں نجاست کا اثر غالب رہے تو نجاست کا اثر زائل ہونے تک پانی کو نکال پھینکا جائے۔ پتہ صحیح گیا۔ پوائنٹ نمبر 11، پانی کی صفائی۔ پانی کی صفائی انہیں چیزوں کے لازم ہوگی جہاں خاص طور سے پانی استعمال کرنے کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہو، ورنہ صفائی کے لیے پانی کے علاوہ تمام وسیلات گندگی دور کرنے والی اشیاء اپنائی جا سکتی ہے، جن کے استعمال کی ممانعت پر دلالت کرنے والی کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تیسرا سبق تھا کہ صفائی کیسے کی جائے۔ اس کے اندر 11 پوائنٹ پر مختلف قسم سے اطلاعات کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مختصر طریقے سے اور بتایا جائے گا کہ صفائی کیسے کی جائے، اور اسی طریقے سے آداب قضائے حاجت جو 24 ہے اس کے بارے میں اگلے درس میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیجیے اجازت، ارشد بشیر مدنی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔